اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعینوں، آج میں جس ٹاپک پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ گریٹیچیوڈ، شکر گزاری۔ یہ شکر گزاری ہوتی کیا چیز؟ آپ نے اپنے معاشرے میں ایک چیز آبزرو کی ہوگی کہ لوگوں کے مکانوں کے سائز کتنے بڑھ گئے ہیں، فیکٹریوں کی تعداد بڑھ گئی ہے، گاڑیوں کی تعداد بھی بڑھ گئی ہے، لیکن اس کے ساتھ خوشی نہیں بڑھی۔ کیا وجہ ہے؟ سب کچھ آ جاتا ہے لیکن خوشی نہیں آتی۔ یہ ہمارا مائنڈ ہے جو ہمیں دھوکہ دیتا ہے، اور یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ یہ ساری چیزیں آئیں گی تو پھر خوشی ملے گی، ادروائز نہیں ملے گی۔ حالانکہ خوشی کا ان اسباب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ہمیں دماغ نے ایک دھوکہ دے رکھا ہے۔ خوشی ڈائریکٹلی پرپورشنل ہے گریٹیچیوڈ کے ساتھ، شکر گزاری کے ساتھ۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ لَإِنِّي شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ لوگوں تم اگر اللہ میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے کسی جگہ چوری کرنے گیا اور نہیں پکڑا گیا، واپس آ کے کہتا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے میں پکڑا نہیں گیا۔ کیا اس نے رب کا شکر ادا کیا؟ یا کسی طاقتور انسان نے کسی کمزور انسان کو مارا اور مارنے کے بعد کہتا ہے یا اللہ شکر ہے مجھے کوئی چیز نہیں لگی، کیا اس نے اللہ کا شکر ادا کیا؟ کامن سینس تو کہتے ہیں یہ شکر نہیں ہے۔ پھر شکر کیسے ادا ہوتا ہے؟ اسے بھی آپ کو ایک چھوٹے سے قصے میں سے میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے بڑے خوبصورت ناول نگار اشفاق احمد صاحب گزرے ہیں۔ وہ اپنی کتاب میں قصہ لکھتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے گھر گیا تو میری والدہ نے مٹن اور گونگلو بنائے ہوئے تھے۔ مجھے دو روٹیاں دی جن پنجابی چکن نے دیسی کوچ چوپڑ کے دیتی۔ میں دونوں روٹیاں کھاتیاں، پانی پیتا، ڈکار ماریا کہ کیا یا اللہ تیرا شکر ہے۔ میری ماں کہنے لگی پتری کی کیتا ہے کہ بے شک رب دا شکر ادا کیتا ہے۔ میں کہ پتری تو رب دا شکر نہیں سیکھا۔ میں کہ بے پھر رب دا شکر کیویں ادا ہوتا ہے؟ انہیں کہ پتر دو روٹیاں سیکھی نا، ایک کھا لینا ایک ونڈ دیتا۔ یہ آئی رب دا شکر۔ تو جس چیز کو آپ اپنے اوپر اللہ کا کرم سمجھتے ہیں، وہ علم ہے، دولت ہے، لگژریز ہے، آسانی ہے، بانٹنا شروع کر دیں۔ جب آپ بانٹنا شروع کریں گے تو لوٹ کر آنا شروع ہو جائے گا، اور یہ میرا ایمان ہے کہ پھر وہ کئی گنا واپس آتا ہے۔ یہ اس رب کائنات جس کا ایک ایک لفظ قانون کی حیثیت رکھتا ہے نا، یہ اس کا فرمان ہے۔ اور ایک اور چھوٹی سی مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ اس سوسائٹی کے اندر نا، اشفاق صاحب کا ایک قصہ کوٹ کروں گا یہاں پر۔ اشفاق صاحب کے پاس نا ایک مرتبہ ایک شخص آیا، کہنے لگا اشفاق صاحب میرے لیے نا کوئی اچھی سی دعا کر دیجیے۔ اشفاق صاحب کہنے لگے میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تجھے صدر پاکستان بنائے۔ وہ مسکرا دیا۔ دوسری مرتبہ کہا کہ میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تجھے گورنر بنائے۔ پھر وہ شخص مسکرا دیا۔ تیسری مرتبہ کہا کہ میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے اس ملک کا وزیر اعظم بنائے۔ پھر وہ شخص مسکرا دیا۔ چوتھی مرتبہ آپ نے کہا کہ میں اس سے بھی کوئی بہتر چیز ہے جو تیرے لیے رب سے مانگوں۔ وہ شخص بڑا حیران ہوا، کہنے لگا اشفاق صاحب وہ کیا ہے؟ آپ نے کہا میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تجھے کندھا بنائے اور لوگوں کے تو دکھ درد بانٹے۔ اگر آپ اس پوزیشن میں آ گئے، آپ لوگوں کے دکھ درد بانٹنے لگ گئے، ممکن ہے یہ مقام کسی وزیر اعظم کے پاس ملا۔ یہ اتنا بڑا مقام ہے۔ کیوں کہ جس معاشرے میں ہم سوسائٹی کے اندر رہتے ہیں نا جی، آپ یہ دیکھیے کہ کسی بھی انسان پر جب کوئی برا وقت آتا ہے یا کوئی مصیبت آتی ہے، وہ سب سے پہلے اپنے رب کو پکارتا ہے کہ یا اللہ میری اس معاملے میں مدد فرما۔ رب اس کے دماغ میں ایک شخص کا نام ڈالتا ہے کہ جاؤ فلاں شخص کے پاس جاؤ، وہ تمہارا مسئلہ حل کر دے۔ پھر اللہ نے اگر آپ کے در کو، اپنی شخصیت کو اس قابل بنا دیا کہ لوگ اپنے دکھ درد کا مداوع لے کر آتے ہیں آپ کے پاس، تو یقین مانیے اس کے کرم کی بہت بڑی دلیل ہے۔ آپ کیا کچھ اس سوسائٹی کے اندر کر رہے ہیں نا، اگر آپ کو پتہ چل رہا ہے، یہ بھی اس کے کرم کی دلیل ہے۔ آپ کیا کچھ کرتے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تو یہ بیماری ہے۔ مثال کے طور پر آپ کھاتے جا رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں چل رہا بیماری ہے۔ آپ کے پاؤں میں سکون نکل رہا ہے، آپ چلتے جا رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے بیماری ہے۔ تو حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ اپنے اوپر اپنی آنکھ کا کھل جانا، یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ اور یہ اللہ کے پسندیدہ بندے ہی ہوتے ہیں جو اس مقام پر، اس نہج پر پہنچتے ہیں۔ آپ سے بھی یہی گزارش کروں گا کہ جس سوسائٹی میں، جس معاشرے میں رہتے ہیں، جو صلاحیتیں آپ کے پاس موجود ہیں اس کو تقسیم کرنا شروع کر دیجیے۔ اب آپ دیکھیے نا، مثال کے طور پر اگر آپ کا بھائی آپ کے پاس کوئی پیسے ادھار مانگنے کے لیے آتا ہے، آپ کے پاس 10,000 تھے، آپ نے 5,000 اسے دے دیے، دنیا کا سب جتنے مرضی کیلکولیٹر اٹھا لیجئے وہ یہی کہیں گے کہ آپ کو 5,000 کا لاس ہوا۔ لیکن جب آپ ایمان کی نظر سے دیکھیں گے نا، وہ لاس نہیں ہوا، وہ پرافٹ ہوا۔ یاد رکھیے اس رب کائنات نے آپ کی چھوٹی چھوٹی نیکی اس طرح سنبھال کر رکھی ہوتی ہیں، جب ان کے نتائج سامنے آتے ہیں تو پھر انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ یار وہ میرے کسی اور عمل کا یہ نتیجہ مجھے آج ملا ہے۔
کیوں؟ وہ رب کائنات جو کہتا ہے کہ مجھے لا تاخذ سینۃ ولا نوم، نہ اسے نیند آتی ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے، اسے نسیان نہیں ہوتا، وہ بھولتا نہیں، اس نے ہمارے ایک ایک عمل سے ہمارے واقف ہے، وہ تو میرے دماغ میں سے ایک خیال گزرتا ہے تو اسے پتہ چل جاتا ہے، تو میرے عمل سے کیسے غافل ہو سکتا ہے؟ تو انسان کے جو اعمال ہوتے ہیں نا، نتائج ضرور نکالتے ہیں۔ انسان کو اللہ نے اس دنیا میں بھیجا، یہ دارالحساب ہے، کہا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے زندگی اور موت کو پیدا اس لیے کیا تھا، اب دیکھنا تھا کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا۔ لائف سیل، ڈیڈ سیل کو جب لائف سیل میں کنورٹ کیا تھا نا، انسان، الیکس سلور کی کتاب ہے ہیومن آرٹ فرام دس ارتھ، انسان اس سیارے کی مخلوق نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ انسان کہیں اور آباد تھا، ایک جنتی زندگی گزارتا تھا، وہاں سے کوئی غلطی ہوئی ہے، ایک بہت طاقتور چیز نے اٹھا کر اس زمین پر پھینکا ہے۔ اب یہ دنیا جو ہے نا، اللہ رب العزت نے دارالامتحان بنائی ہے، دارالحساب نہیں ہے، یہ دارالامتحان ہے۔ اب آپ دیکھ لیں جی، بعض دفعہ ایک سوال لوگ بھی کرتے ہیں کہ دنیا میں اتنا ظلم ہو رہا ہے، تو اگر اللہ ہر چیز سے باخبر ہے تو انہیں کیوں نہیں روکتا؟ اس کی مثال میں آپ کو چھوٹی سی دیتا ہوں کہ مثال کے طور پر آپ نے بھی کبھی ایگزامینیشن ہال میں پیپر دیے ہوں گے، تو جب کوئی بچہ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھ کر پیپر دے رہا ہوتا ہے، ایگزامینر اوپر کھڑا بھی ہوتا ہے، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس سوال کا جواب یہ غلط لکھ رہا ہے، کبھی وہ ٹوکتا ہے، روکتا ہے، کہیں سزا دیتا اسے؟ نہیں دیتا، اسے پتہ اس پیپر نے میرے پاس ہی آنا ہے، میں نے چیک کرنا ہے اسے، میں بتاؤں گا یہ غلط ہے یہ ٹھیک ہے۔ اگلا نظام، جب یہ نظام لپیٹ دیا جائے گا، اس کے بعد جو نظام رائج ہونا نا، وہ انصاف پر مبنی ہے، وہاں انصاف کے مطابق سارے معاملات طے ہوں گے۔ تو اس لیے آپ لوگوں سے بھی اس چینل کے توسط سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، اپنی پازیٹیو صلاحیتیں، جیسے ڈاکٹر اسرار صاحب کا بھی خوبصورت سا یہ جملہ کوٹ کرتا چلوں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اس پوزیشن میں کہ کسی دکھ کا مداوع کر سکتے ہیں اور نہیں کر سکتے، آپ پھر عالم، فاضل، متقی، پرہیزگار، چودھری صاحب، خان صاحب، جتنے مرضی القابات سے پکار لیجیے، ہو سکتے ہیں نیک نہیں ہو سکتے۔ نیکی کا معیار، نیکی کا جو سٹینڈرڈ رب کے آئین ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی کے دکھ کا مداوع کر سکتے ہیں تو ضرور کیجیے۔ انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، امید کروں گا کہ یہ میری باتوں پر آپ عمل کر کر پرسکون زندگی اپنی اور اپنے ساتھیوں کی گزر بسر کریں گے۔ تب تک کے لیے والسلام، جزاک اللہ۔